اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن کی پچھلی نشست میں ہم نے سورہ الروم کے پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کیا تھا، جس کی جن میں کچھ خصوصی چیزوں کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ سب سے پہلی چیز اس میں تھی رب کریم کی نشانیاں۔ یہ نشانیاں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں اور اس کائنات میں بھی ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، اور ان پہ غور و فکر کر کے ہم اپنے مقصد حیات کو جان سکتے ہیں، اور یہ مقصد حیات اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز اس میں تھی کہ یہ مقصد حیات جو ہے یہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں وحی اللہ یعنی قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، اور اس پہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس پہ مستقل مزاجی سے قائم رہنا ہوگا، کیونکہ جو مسلسل جد و جہد ہے وہی کامیابی کی شرط ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ان 2 رکوع میں بیان کی گئی تھی وہ زمین میں سیر کرنے کی حکمت تھی، کہ زمین میں سیر کرنے کی تاکید جو بار بار کی جاتی ہے اس کی ایک حکمت وہ تقابلی جائزہ ہے، جس کی مدد سے آدمی اپنے سے پہلے والوں کی جسمانی، ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور لگا کے پھر اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کر سکتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں ایک عملی پہلو جو ہمیں پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے محض دعائیں کافی نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کریم سے گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگیں، لیکن وہ جو کام ہے اس کے لیے پوری خلوص نیت سے جد و جہد بھی کریں، جس کی عملی مثال ہمارے سامنے غزوہ بدر کی شکل میں موجود تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ الروم کے اگلے 2 رکوع یعنی رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے، اور ان دونوں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جو صرف اور صرف وہ قادر مطلق ہی سر انجام دے سکتا ہے، اور ہم سب کو ان پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ ہم اللہ کریم کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان نشانیوں سے اپنی منزل کی راہ پائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ اس کے رکوع نمبر 3 اور 4 یعنی آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 40 تک کا مطالعہ کریں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اسی کی نشانی اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے خلق کیا ہے تمہیں تراب سے، اور تراب کہتے ہیں خاک، اور خاک یعنی ڈسٹ، ایک ٹوٹلی بے وقت ایک بے وقت شے جس سے کوئی ثبات نہیں ہے۔ ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو اڑ پڑتی ہے، ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو جہاں پڑی ہوتی ہے دھل جاتی ہے۔ ایک اتنی بے وقت شے سے اس نے پیدا کیا۔ دوسری چیز، جب ڈسٹ جو ہے، اگر ڈسٹ کی حقیقت پہ آپ غور کریں تو بیسیکلی یہ پارٹیکلز ہیں، زمین کے یہ پارٹیکلز ہیں، اور کوئی بھی پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل کی ساری خصوصیات اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے، تو وہ ایک پارٹیکل بھی جو ہے اس میں زمین کی ساری خصوصیتیں موجود ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے سمندر کا جو ایک قطرہ ہوتا ہے تو قطرے کے اندر سمندر کی ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اب اس تخلیق کے بعد جو ہے تم بشر ہو کے پھیلے پڑ رہے ہو، پوری زمین میں پھیل گئے ہو، ہر طرف پھیلے ہوئے ہو۔ اور میں نے آ جاتے ہی، اور اسی رب کریم کے نشانیوں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بھی خلق فرما دیے ہیں، اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بھی خلق فرما دیے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تسکین پاؤ ان میں، تمہیں سکون ہو، تمہیں آرام پاؤ، ان سے انجوائے کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اور تمہارے بیچ میں رکھ دیا مودت، محبت، پیار، ورحمہ اور رحمت۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک سمپل سا تھوڑا سا بھی اگر ہم غور کریں تو ایک بہترین ازواجی زندگی جو ہے اس کا فارمولہ بھی آپ کو اسی آیت میں نظر آتا ہے، اور وہ طریقہ کیا بتایا گیا؟ محبت۔ محبت بیسیکلی نام ہے ایثار کا، یہ نام ہے قربانی کا۔ یہ خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے کے لیے یا کسی کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا، اور ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا۔ یہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی ادھر ہی پرسکون ہو جائے گی۔ اب اس سے اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 22۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، کہ اس نے خلق کیا ہے سماوات والارض کو، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں میں، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ حالانکہ آپ دیکھیں بناوٹ کا بیسک فارمولہ تو ایک ہی ہے، لیکن مقداروں کے فرق کی وجہ سے زبانوں اور رنگوں میں فرق آ جاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للعالمین، اور یہ جو بات ہے یہ زبانوں والی اور رنگوں میں اختلاف والی، اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ تو جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جب غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ انہیں اس میں بہت نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم باللیل والنہار، کہ تم نیند پاتے ہو رات کو اور دن کو، وابتغاءکم من فضل، اور تلاش کرتے ہو اس کا فضل۔ تو عام طور پہ رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے اور دن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اب تھوڑا سا جب اگر آپ تفکر کریں گے تو پہلے ہم تھوڑی سی بات زبان کی کرتے ہیں، پھر رنگ کی کریں گے، پھر یسمعون کی کریں گے۔ زبان یعنی کہ لینگویج، تو بیسیکلی زبان جو ہے یہ بول کر اظہار کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک بہت ورائٹی ہے، ایک تنوع ہے، اسی طرح اس کی مخلوق کی زبانوں میں بھی تنوع ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مقداروں کے فرق کی وجہ سے ہر شخص کی آواز دوسرے شخص سے مختلف ہے، اور آج کل اسی آواز کی مدد سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کی جاتی ہے، وائس آئیڈینٹیفیکیشن، کہ ایک آدمی کی وائس کے سگنیچر دوسرے آدمی کی وائس کے سگنیچر سے نہیں مل سکتے۔ یہ ایک نشانی ہے میرے رب کریم کی، کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کریم نے کائنات میں معین مقداروں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خوبصورت توازن اور ایک بڑا زبردست تناسب رکھا ہے، اور بڑی ہی محبت کے ساتھ اس میں رنگ بھرے ہیں۔ تو کائنات میں کوئی چیز آپ کو بے رنگ نظر نہیں آئے گی۔ آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، بندوں کے رنگ ہیں ان میں بھی فرق ہے، جدھر مرضی آپ نظر ماریں۔ آپ درختوں پہ دیکھیں، بلڈنگوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، تارے آپ کو ہمیشہ مختلف کلر، ایک سے دوسرے کا کلر آپ کو مختلف نظر آئے گا، ہر ایک چیز میں ورائٹی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو رنگ ہیں یہ بھی کائنات میں جو ایک قوت حیات گردش کر رہی ہے، جو قوت حیات اس کائنات میں گردش کر رہی ہے، یہ رنگ اس کو توازن بخشتے ہیں، اس میں ایک سٹیبلٹی، اس میں ایک بیلنس قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں مختلف رنگوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں سے سفید کا آپ کو ذکر ملے گا، کالے کا ذکر ملے گا، سرخ کا ذکر ملے گا، زرد کا ذکر ملے گا، سبز، گلابی، نیلا، دھوئیں والا اور بہت گہرا سیاہ بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی ایک تو جلد کا رنگ ہوتا ہے،
لیکن اگر آپ میں سے اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو جب آپ کسی کا جسم کھولیں تو آپ دیکھیں ہر اعضاء کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے. پھیپھڑوں کا رنگ آپ کو ہلکا گلابی نظر آئے گا، رگوں کا رنگ آپ کو کہیں نیلا اور کہیں سبز نظر آئے گا. ایک ایک اعضاء کا اپنا اپنا رنگ. یہ ساری کاریگریاں اسی ذات کریم کی ہیں. اور رنگوں کی ایک باقاعدہ سائنس ہے اور اسے کہتے ہیں کروموپیتھی. اور جن لوگوں کے پاس یہ علم ہے وہ ان رنگوں کی مدد سے انسان کی شخصیت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، انسان کے اندر پائے جانے بیماریوں کا سراغ بھی لگاتے ہیں اور انہی رنگوں کی مدد سے ان کا علاج بھی کرتے ہیں. تو یہ تھا ان فی ذالک لآیۃ للعالمین کہ اس زبان میں اور ان رنگوں کے فرق میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب لفظ یوز ہوا تھا ان فی، دوسرا آیت جو تھی آیت نمبر 23، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. یہ سننے سے مراد محض سننا نہیں ہے، جو سن کے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، جو بات سن کے اسے اپنے میں حافظے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اس پہ فکر کرتے ہیں. اور غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو اوپر نشانیاں دی گئی ہیں ان کو آسانی سے پہچان لیں گے. اب ان آیات کے حوالے سے ذہن میں پھر ایک سوال اٹھتا ہے جس کا جواب آپ سب کو خود تلاش کرنا ہے کہ آخر کس بنیاد پہ ایک جو نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پارٹیکولر زبان اور اس کا ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے. یہ سراغ آپ نے خود لگانا ہے. وہ میں نے آ جاتے ہی اور اسی رب کریم کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق خوفا و طمعا، کہ دکھاتا ہے تمہیں برق، دکھاتا ہے تمہیں برق سے خوف بھی کھاتے ہو اور تمہیں امیدیں بھی لگی ہوتی ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرماتا ہے السماء سے پانی، اور اس پانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو جی اٹھتی ہے زمین مردہ ہو جانے کے بعد. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. آپ تھوڑا سا غور کریں، برق کا لفظ یوز ہوا ہے. برق میں مثبت اور منفی دونوں چارج شامل ہوتے ہیں. برق میں مثبت اور منفی دونوں چارج شامل ہوتے ہیں. جس طرح ہر آدمی کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہوتے ہیں، برق میں اسی طریقے سے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چارج موجود ہوتے ہیں. اور جس برق میں چارج اگر نیگیٹو زیادہ ہوگا تو فلو کی ڈائریکشن نیگیٹو ہوگی، اگر پازیٹیو چارج زیادہ ہوگا تو فلو کی ڈائریکشن پازیٹیو ہوگی. یہ ایسے ہی ہے، اگر آدمی زیادہ بلائیوں کی طرف رجحان کرتا ہے تو وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، اور اگر نیگیٹو مائنڈڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کدھر جاتا ہے. اس طرح ہر آنے والا خیال جو ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے، ہر آنے والا خیال بے رنگ ہوتا ہے. اب یہ آدمی کی افتادات طبع پہ ہے کہ اسے کیا رنگ دیتا ہے، اسے عملی جمع پہنانے کے لیے کیا نیت کرتا ہے اور کس مقصد کے لیے اسے استعمال کرتا ہے. چارج دونوں آپ کے پاس ہیں، آپ دیکھ لیں کون سا کرنٹ لگا. وَمِنْ آ جاتے ہی اور اسی رب کریم کی نشانیوں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ السماء والارض زمین و آسمان اس کے امر سے قائم ہے. ثم اذا دعاکم دعوۃ، ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، جب وہ پکارے گا تمہیں، جب وہ بلائے گا تمہیں ایک بار زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، اسی وقت نکل پڑو گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے تو ہیں، اسی کے تو ہیں یہ آسمان اور زمین، یہ سارا کچھ اسی کا تو ہے. قُلْ اللَّهُ قَانِتُونَ، سب کچھ اسی کے تابع فرمان ہے، سب کچھ اسی کے سامنے مؤدب ہے، سارے اسی کے حکم کے تابع دار ہیں. بھئی یہ سارا نظام اللہ کریم کا بنایا ہوا ہے، اسی کے امر سے قائم ہے، ہر شے اسی کی ملکیت ہے اور ہر کوئی اسی کا ہے. تو جب مالک بلائے گا
جب مالک پکارے گا تو سارے کے سارے اس کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اب اس رب کی شان یہ ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدُ الْخَلْقَ، اس رب کریم کی شان یہ ہے کہ وہ ابتداءً خلق کرتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، نہیں تھا اس کو ہو جا کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کام کی دہرائی کرتا ہے، پھر اسے دہراتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ یہ تو اس پہ اور زیادہ آسان ہے، احوان آسان، کہ اس طریقے سے کام کرنا کوئی بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی اسپیشل ارینجمنٹ کے۔ اور یہ ہمارا عمومی مشاہدہ بھی ہے کہ اولاً کسی چیز کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب وہ ایک بار بن جائے تو اسے دہرانا آسان ہوتا ہے۔ تو وہ رب کریم، وہ ذات جو عدم سے وجود میں لے آئی تھی، اس کے لیے دہرانا کون سا کام ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی مثال تو ہے ہی اعلیٰ، اس جیسے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی شان سب سے اعلیٰ، اسی کی شان سب سے اعلیٰ آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی تو ہے عزت والا اور حکمت والا۔ اب یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کسی طرح کے وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا امر تو یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وسائل بذات خود تخلیق ہو کے اس کے ارادے کو عملی پہ جامہ پہنانے لگ جاتے ہیں، اور اس کی مثال سب سے اعلیٰ ہے، اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ پیش فرماتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی اندر سے، من انفسکم، تمہارے میں سے، تمہارے انفس میں سے۔ اب ذرا غور سے سننا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقنکم، کیا جو تمہارے مملوک ہیں، ملکت ایمانکم، جو ملکیت ہیں تمہارے غلام، ایمانکم، تمہارے غلام، تمہارے زیر عزت، تمہارے ٹوٹل کنٹرول میں، جو تمہاری ملکیت بھی ہیں، اور تمہارے یمن، یہ لفظ ایکچولی جو ایمانکم یمن سے، یمن کہتے ہیں ہاتھ کو، جو تمہارے ہاتھوں میں پورے طرح ان کی ملکیت تمہارے پاس ہے، ان کو کار مختار ہیں پورے۔ آپ انہیں غلام کہنا چاہتے ہیں غلام کہہ لیں، آپ انہیں ملازم کہنا چاہتے ہیں ملازم کہہ لیں، غلام کہیں، ملازم کہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، نوکر چاکر کہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جو تمہارے مملوک ہیں، کیا وہ برابر کے شریک ہیں اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تم اور وہ اس میں برابر ہیں؟ کیا سب کا برابر کا حق ہے اس میں؟ تَخَافُونَهُمْ، کہ تم ان سے خوف کھاتے ہو، کَخِیفَاتِکُمْ أَنفُسَکُمْ، جیسے ڈرتے ہو اپنے جیسوں سے۔ کیا ایسے ہے؟ سمپل آنسر از نو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنے آیتوں کو عقل والے لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں جو مملوک ہوتے ہیں یا آپ کے غلام نوکر چاکر ہیں، انہیں ان کا محنتانہ جو وہ کام کرتے ہیں اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے، نہ کہ وہ جو اللہ نے آپ کو رزق دے رہا ہے اس میں کوئی برابر کے حصے دار بن جاتے ہیں، اور نہ ہی کسی طور سے کسی وراثت میں حقدار ہوتے ہیں۔ جبکہ جو آپ کے برابر والے ہوتے ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ مقابلے والی بات بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے حصہ دار بھی بن سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کا رویہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو آپ کے انڈر کمانڈ ہیں ان کے ساتھ رویہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں تم سب کو برابر شریک نہیں مان سکتے، تو اللہ کے برابر دوسروں کو تسلیم کرنا جو ہے وہ تو بالکل ہی خلاف عقل ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بغیر علم، تو جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ تو اتباع کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی بغیر کسی علم کے۔ بل اتبع الذین ظلموا، یہ ظالم تو اتباع کر رہے ہیں اہواءہم، اپنی ذاتی، اپنی نفسانی خواہشوں کا۔
بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر جانے بوجھے. فَمَن يَهْدِ، تو کون اسے ہدایت دے گا؟ فَمَن يَهْدِ، کون اسے ہدایت دے گا؟ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جو راہ چھوڑ گیا اللہ کی. تو جس نے اللہ کی راہ چھوڑ دی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں کوئی اس کی نصرت کرنے والا. یہ جو لفظ ہے احواہم، ہے واو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اسے آپ دیکھیں دوسرے کیا لفظ بنتے ہیں بڑے مزے کے. ایک ہے ہوا، جیسے ہم ہوا اردو میں لکھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے. ہے واو الف حمزہ ہوا، جس کا مطلب ہے خالی، کھوکھلا، تہی دامن. یہ انگلش میں سے آپ کہیں گے وائڈ، VOID، خلا ہے جس کے اندر. اور اسی سے لفظ بنتا ہے حاویہ. آپ نے پڑھا نا حاویہ، کہ پڑھے گا حاویہ میں، اسی سے بنتا ہے حاویہ، تہی دامن ہوگا. اور پھر اسی سے لفظ بنتا ہے استحوت، کسی چیز کی خواہش میں، یا استحوات ہوتا ہے کسی خواہش میں اندھا کر دینا، کسی چیز یا کسی بات کا دیوانہ بنا دینا، کسی چیز پہ لٹو کر دینا، اور کسی کو ٹوٹلی بیوقوف اور احمق بنا دینا. یہ سارے میننگ جو ہیں اسی ہوا سے بنتے ہیں، جسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں انفیچویٹڈ، کہ ٹوٹلی بیوقوف بنا دیں. تو اپنے ہاتھوں خود ہی بیوقوف بنے ہوتے ہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اب کرنا کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو قائم رکھو اپنا رخ دین حنیف پر، اپنی سیٹنگ سیدھی کرو، اپنی ڈائریکشن دین حنیف پہ. فَأَقِمْ، قائم ہو جاؤ، قائم رہو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، للدین حنیفہ، دین حنیف پر. اور حنیف کیا ہے؟ یکسو، صرف سنگل، باقی سب کو چھوڑ کے ایک. حنیف کا مطلب یہ بھی ہے باقی سب کو چھوڑ کے صرف ایک کا ہو جانا، اسے کہتے ہیں یکسو. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت. اب فطرت کا لفظ جو ہے یہ ایک دفعہ میں آیت مکمل پڑھ لوں پھر اس پہ آتے ہیں کہ فطرت کے کیا معنی. فطرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، اور اسی فطرت پہ کیا ہے اس نے لوگوں کو. لا تبدیل لخلق اللہ، تو مت تبدیل کرو اللہ کے خلق کیے ہوئے کو. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، فطرت پہ قائم رہنا یہ ہے دین قیم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہے، لا علم ہے. اب فطرت کا روٹ ورڈ ہے فطر، فے تو رے، جس کا میننگ ہوتا ہے صفات. اس کا مطلب ہوتا ہے خصوصیات. اسی کا مطلب روپ بھی ہوتا ہے، اور اسی کا مطلب جزو ترکیبی بھی ہوتا ہے. آپ اسے ایٹریبیوٹس کہہ سکتے ہیں، فیچرز کہہ سکتے ہیں، ٹریٹس کہہ سکتے ہیں، کانسٹیچوئنٹس، کوئی چیز کس چیز سے بنی ہے، اس کے انگریڈینٹس، اس کے جز. اب فطرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جس کا مظاہرہ ہماری کائنات میں ہو رہا ہے. اور بعض اوقات اس سے مراد وہ ضابطہ اور قانون بھی لیا جاتا ہے جس کے تحت کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت اور کائنات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی صفات کے سوا کچھ نہیں. پھر لفظ آتا ہوتا ہے فطرہ، فطر. فطر کا مطلب ہے صفات کے مطابق تشکیل دیا گیا، صفات کے مطابق مرتب کیا گیا. کانسٹیٹیوٹیڈ بائی ٹریٹس، صفات سے مرکب یا صفات سے بھرا ہوا. اور جب اللہ کے ریفرنس سے آپ بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھرا ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی اپنی صفات کا عکس ان میں ڈال دیا ہے. اور یہ صفات ہر ایک کے اندر صلاحیتوں کی شکل میں موجود ہیں. تو اسی لیے اللہ کریم نے ان صلاحیتوں، ان صفات کو بار بار کھوجنے کا حکم دیا ہے.
बार बार भाई सोचो, अकल से काम लो, तफक्कर से काम लो, ताकि लोग अपने अंदर जो उनकी सलाहियतें पाई जा रही हैं उससे वाकिफ़ हो जाएं, उन्हें जान लें। जब ये उनको जान लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह रब को पहचानना आसान हो जाएगा। दूसरा मैं चाहता हूँ आपको फितरत और जबिल्लत का फ़र्क भी पता हो। फितरत का तल्लुक उन सफ़ात से है जो अल्लाह करीम ने बनी आदम में रखी हैं, जब बनी आदम को वदियत की है। और अल्लाह की सफ़ात में कभी तब्दीली नहीं होती। अल्लाह की सफ़ात में कभी तब्दीली नहीं होती। अल्लाह ताला ने बासियत खालक सारी मखलूक को तख्लीक किया है और फिर सारी मखलूक की वो नशो नुमा भी करता है, उन्हें हर तरह के वसाइल मुहैया करता है, उनके गाइडेंस का बंदोबस्त करता है। और मज़े की बात क्या है, उनसे कोई मुआवजा भी नहीं चाहता, उनसे कुछ भी वो नहीं मांगता, टोटल बेगर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो काम अल्लाह कर रहा है, अगर हम वो काम करेंगे, मखलूक के काम आना, इनकी खिदमत करना, इनसे अच्छा सलूक करना, तो ये सारे फितरती तकाज़े हैं, ये सारे फितरती तकाज़े हैं। इसी तरह अपने खालक और मालिक के हकीकी को पहचान कर उसकी बंदगी करना भी ऐन फितरत का तकाज़ा है। अब आते हैं जबिल्लत एक मुसर, तो जबिल्लत में गर्ज और ज़ाती फ़ायदा शामिल होता है। इसकी वजह से हालात के मुताबिक जबिल्लत में तब्दीली आती है। आम तौर पे हमारे कहा जाता है कि जी माँ से मोहब्बत फितरती है, नो सर, माँ से मोहब्बत जबिल्लत है। वही बच्चा जो किसी भी लम्हे माँ से जुदा ही नहीं होता था, एक वक़्त आता है माँ को छोड़ छाड़ के पता जी सऊदीया गया हुआ है, वो तो जनाब दुबई गया हुआ है या दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है। अब किस चीज़ ने, अगर वो फितरत थी तो फितरत में तब्दीली नहीं होती, ये जबिल्लत थी। तो जबिल्लत में तब्दीली वाक़या होती है, इसमें ज़ाती गर्ज शामिल होती है, बेर फितरत जो है उसमें तब्दीली नहीं होती। मुनीबीना इलैहि, लो लगा लो उसी से, सब को छोड़ के उसी के हो जाओ। मुनीबीना इलैहि फत्तकू, और तकवा हासिल करो। वाक़िमुस्सलाता, कायम करो सलात, अपना तल्लक उससे कायम करो, मजबूत करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और दाएं में मुंतशिर ना हो जाओ, मुशरिक ना हो जाओ। मुनीबीन का अपोजिट, सबको छोड़ के एक डायरेक्शन वाला, मुशरिक मल्टीपल डायरेक्शन वाला। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्या, और वो वाले लोग जिन्होंने तफरका किया अपने दीन में, वकानू शिय्या, और हो गए टुकड़ी टुकड़ी। कुल्लुन हिज़्बुम बिमा लदैहिम फ़ारिहून, हर पार्टी खुश है जितना कोई एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है। मुनीबीन, ये टर्मिनोलॉजी 2-3 हवाले से यूज़ होती है, और इसका रूट वर्ड है नून वाव बे, और इसी से आमतौर पर हमारे लोगों में एक लफ्ज़ अनाबत का भी इस्तेमाल होता है। अनाबत तो नौब, जो तौबा करके सही राह पे आ गए। क्योंकि तौबा का जो प्रोसेस है तो उसमें पहला स्टेप होता है अपनी गलती को तस्लीम करना। अपनी गलती को तस्लीम करना पहला स्टेप हो गया। मतलब पहला, सबसे पहला होता है रुक जाना। जो आप काम कर रहे थे आप रुक गए, आपने अपनी गलती को तस्लीम किया, आपने वादा किया कि अब मैं ये नहीं करूँगा, और अब आपने अपना रुख ठीक कर लिया। अब आपने बाकी सब कुछ छोड़ के अपनी डायरेक्शन ठीक कर ली। ये जो डायरेक्शन ठीक कर लेना, पहले स्टेप करने के बाद अपनी डायरेक्शन को ठीक कर लेना, ये है अनाबत। और जो ऐसा करते हैं उन्हें कहते हैं मुनीब। मुनीबीन हो जाओ, लो लगा लो उसी से, सबको छोड़ के अपनी डायरेक्शन को सेट करो। फिर तकवा पाओ उससे, सलात कायम करो ताकि तुम्हारा तल्लक मजबूत हो। व तकूनु मिनल मुशरिकीन, और दाएं में ना फिरो, मत शिरक करो। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू, और जो लोग मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू, जिन्होंने तफ़रका डाला दीनहुम, अपने दीन में, व कानू शिय्या, और मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ सेक्ट्स,
مسلم فرقے بنا لیے ہیں، کلو حزب بما لدیہم فارغون، ہر گروہ خوش ہے اس پہ جو اس کے پاس ہے۔ اب منیبین کے لیے اگر آپ کو یاد ہو سورہ شورا آیت نمبر 13، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ہدایت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، جو اس کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ شورا کی آیت نمبر 42 بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی برائیوں سے عفو فرماتا ہے اور علم رکھتا ہے جو فعل تم کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اب وہ جو مشرکین ہیں ان کی ایک نشانیاں آگے بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرًّا، اور جب پہنچے لوگوں کو کوئی ضرر، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم منیبین الیہ، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو بڑی لو لگا کے، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو بڑی لو لگا کے۔ ثم اذا اذاقم منہ رحمتا، تو پھر جب وہ چکھا دیتا ہے انہیں کو اپنی رحمت کا مزہ، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک گروہ، بربہم یشرکون، تو رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتینہم، کہ کفر کرے اس سے جو دیا ہم نے اسے، فتمتعوا، اچھا بھائی موجیں کر لو، جو ہم نے دیا ہے کچھ دن اسے انجوائے کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی سخت وقت آتا ہے، کوئی بڑی سخت مصیبت پڑتی ہے، اور جب آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ اب کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، تو بڑا روت ہو کے، وہ مسلمان ہو یا مشرک کوئی بھی ہو، سارے رب کی طرف، یا مولا اب تو ہی تو ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اندر کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ حقیقت نون ہے کہ رب حقیقی کون ہے، کون ہے جو مجھے ریسکیو کر سکتا ہے، کون ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ لیکن یہی رب کریم جب اس مشکل سے نکال دیتا ہے اور اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، تو اکثر لوگ اسے بھول بھال کے پھر وہی پرانی ڈگر جو ہے، وہی پرانی روش جو ہے، پھر اسی پہ چل پڑتے ہیں، جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ ام انزلنا علیہم سلطان، یہ جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ہم نے نازل فرمائی ہے ان پہ کوئی سند، کوئی ہم نے انہیں ڈگری دی ہے، کوئی ایسی انہیں دلیل دے رکھی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ جو ڈگری ہے، وہ جو اتھینٹیکیشن ہے، وہ ان سے کلام کر رہی ہے یا انہیں دلیلیں دے رہی ہے، یہ جو شرک ہے یہ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، تو جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی رحمت تو بڑے اس پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ فرحاں ہوتا ہے پھولے نہ سمانا، بڑی خوشیاں مناتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو جب آ پڑتی ہے کوئی مصیبت کس کی وجہ سے؟ جو اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، تو جب آپ کچھ پڑتا ہے ان پہ کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، بدولت بسبب اس کے جو بھیجا آگے انہوں نے اپنے ہاتھوں، اذا ہم یقنطون، تو ہو جاتے ہیں قنوتی۔ یقنطون، یقنطون، کاف نون توئے، جس کا مطلب ہے کہ ایک ہمت ہار کے بیٹھے ہوئے، ایک دل شکستہ یا حوصلہ چھوڑے ہوئے، امید کا دامن چھوڑے ہوئے۔ تو انگلش کے ورڈز ہیں ڈسپائر، ہوپ لیس، ایک ڈیجیکٹڈ حالت۔ اب ان آیت کریمہ میں آدمی کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی حقیقت بھی بیان فرما دی گئی ہے کہ بھئی یہ تمہارا اپنے ہی کیا درا ہے، جو کل بویا تھا وہی آج کاٹ رہے ہو، اور آج جو بو گے کل کو وہی کاٹو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 182 اور سورہ الانفال کی آیت نمبر جو 53 ہے، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے یہ ہے، بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی آگے بھیج رکھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔
अवलम यरौ, क्या इन्होंने देखा नहीं है, क्या ये सोचते नहीं, क्या ये गौर नहीं करते, अन्नल्लाह यबसतु रिज़्क़ लिमन यशाओ, अल्लाह बसत फरमा देता है रिज़्क़ को जो उससे चाहे, व यक़्दिर, और नपातुल, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन युमिनून, इस बात में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए जो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। और इसी से अगली आयत में वो फार्मूला भी दे दिया गया है कि रिज़्क़ में बसत कैसे हो सकती है। बसत से मतलब है कुशादगी, बढ़ा देना, फैला देना, वसी कर देना। फ़ातिज़िल कुर्बा हक़्क़हू, फ़ातिज़िल कुर्बा हक़्क़हू, तो दो तुम हक अपने करीबी रिश्तेदारों को, वल मिस्कीना, मिस्कीन को, ज़रूरतमंद को, वब्न सबीले, और मुसाफिर को, ज़ालिका खैरुल लज़ीना युरीदूना वजह अल्लाह, ये बेहतर है उन लोगों के लिए जिनके मद्देनज़र है अल्लाह की खुशनुदी, जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, तो ये काम करना उनके लिए बेहतर है। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और ये ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं। तो अब ये तीन चीज़ें जो बताई गई कि कराबतदार यानी जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनकी इस हद तक मदद करना कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को ऐसे तरीके से पूरा कर सकें। दूसरा आ गया मस्कीन। तो मस्कीन का ये होता है कि उसके पास वसाइल की कमी होती है जिसकी वजह से उसका कोई ना कोई काम फंसा हुआ है, तो उसकी इस हद तक मदद करें कि उसका वो काम चल पड़े। और तीसरा हो गया मुसाफिर की इस हद तक मदद करें कि वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँचे। अब जो लोग अल्लाह की रज़ा के तालब हैं तो वो अल्लाह के ही दिए रिज़्क़ को अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह के बंदों को देते हैं और अपनी ज़ात को नफ़ी करके अल्लाह की मखलूक की भलाई को अवलियत देते हैं। तो फिर ऐसे लोग फलाह पा जाते हैं। वमा अतैनहुम मिर रिबल यरबुवा फी अमवालिन नास, और जो देते हो तुम सूद, वमा अतैतुम, जो तुम देते हो मिर रिबन, सूद, ले यरबुवा, कि इजाफा हो जाए, कि बढ़ोतरी हो जाए, फी अमवालिन नास, लोगों के माल में, फला यरबु इंदल्लाह, वो नहीं बढ़ता अल्लाह के यहाँ। वमा अतैतुम मिन ज़कातिन, तो जो तुम देते हो ज़कात, तुरीदूना वजह अल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए, फ़ाउलाइका हुमुल मुज़हिफ़ून, तो ऐसे लोग हैं जिन्हें मिलेगा इज़ाफ़ी, जिन्हें एडिशनल मिलेगा। अब ये जो लफ्ज़ है रिबा, रूट वर्ड इसका, ये रिबन जो लिखा हुआ है इसका रूट वर्ड भी और यरबुवा, इन दोनों का रूट वर्ड एक ही है, रे बे वाओ, कि बढ़ जाए, इन ऑर्डर टू गेट इंक्रीज्ड। अब इसके मुतरादिफ इंग्लिश में जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं यूजरी, USURY, जिसका एक मीनिंग होता है हद से बड़ा होना, कि जो मार्केट में रेट हैं उससे भी कहीं ज़्यादा रेट के ऊपर किसी को रकम उधार देना। तो इंग्लिश में से कहते हैं एक्सऑर्बिटेंट, हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ। और एक दूसरा मीनिंग है, एक्चुअली दो मीनिंग है, एक ये है और दूसरा मीनिंग है एक्सटॉर्शनेट इंटरेस्ट, कि ज़बरदस्ती किसी से मुफाद हासिल करना। एक तो यह है कि हद से ज़्यादा उससे वसूल करना और दूसरा कि ज़बरदस्ती कोई मुफाद हासिल करना। लेकिन जो अरबी का लफ्ज़ है रिबा, इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। इस कौम में गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि शिर्क की वजह से तबाह बर्बाद की गई। शिर्क माफ़ नहीं किया जाता और सबसे बड़ा शिर्क जो है वो दौलत परस्ती है। सबसे बड़ा शिर्क दौलत परस्ती है और इस शिर्क को महमेज़ करने वाले, मतलब इसको इंक्रीज़ करने वाले अवामल में से एक जो सबसे बुरा अमल है वो सूद है। क्यों?
تو میں یہ ربا کا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ربا کے جو مترادف انگلش کے میننگ ہیں وہ ہے USURY، اس کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا، ایگزاربیٹنٹ، یا ایک دوسرا میننگ بھی یوز ہوتا ہے ایکسٹارشنیٹ انٹرسٹ، کہ زبردستی حاصل کیا گیا مفاد. لیکن عربی میں اس سے مراد ہر طرح کا اضافہ ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں جو اصل زر سے زیادہ ہو وہ سارے کا سارا ربا ہے. تو انگلش کے دونوں مفہوم جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب سود کے بارے میں خواجہ شمس الدین عظیمی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے تباہ و برباد کی گئی، کیونکہ شرک معاف نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا شرک دولت پرستی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، سب کو غلام بنا سکتا ہوں. اور اس شرک کو مہمیز دینے والی، اس شرک کا شوق بڑھانے والی جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے سود، کیونکہ سود آپ کے رزق کو حرام کر دیتا ہے. دوسرا لفظ استعمال ہوا تھا زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاکی حاصل کرنا، پیورٹی یا پیوریفیکیشن، پاکیزگی حاصل کرنا. اپنے مال میں سے جو ایک شرع مقرر کی گئی ہے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا تاکہ مال پاک ہو جائے. مقصد وہاں بھی کیا ہے؟ مال پاک ہو جائے. تو بظاہر زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی ہوتی ہے اور بظاہر سود لینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب سود لینا اللہ کے ساتھ شرک ہے تو یہ ہوا گانٹے کا سودا. پر ایک بڑا مزے کا میننگ مجھے سود کا ملا تھا کہ یہ وہ اضافہ ہے جس کی کسی نہیں ہوتا کسی کو کوئی چیز کاٹ جائے اور ایک جسم سوج جائے. اگر آپ کا جسم سوج گیا یہ بھی بڑھوتری ہو گئی. تو سود سے جو مال بڑھو بالکل ایسے جیسے آپ کی سوجن ہو گئی. اب سوجن صحت کے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ سوجن اتارتی ہے، سود سوجن چڑھاتا ہے. تو چائے صاحب کا اپنا ہے کہ سوجن اتارنی ہے کہ چڑھانی ہے. اللہ الذی خلقکم، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں بنایا ہے، اللہ ہی نے تمہیں خلق کیا ہے. ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، تمہیں زندگی دیتے. حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، تو کیا تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے کوئی ہے جو ایسا کام کر سکتا ہو یا ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ سبحانہ، پاک کیا ہے اسے. وتعالی عما یشرکون، وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے جو یہ شرک کیے جا رہے ہیں. اب اس آیت کریمہ میں حقیقی خالق اور مالک کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ تخلیق بھی کرتا ہے. تخلیق کرنے کے بعد آپ مخلوق کو چھوڑ نہیں دیتا، اسے ہر طرح کے وسائل زندگی مہیا کرتا ہے، اس کے مکمل رہنمائی کا بندوبست کرتا ہے اور حیات اور ممات کے کھیل کو جاری رکھے ہوئے تاکہ ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ پائے. یہ کام اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کسی کے بس میں ہے. تو جس کسی کو یہ شان پتہ چل جائے، جس کسی یہ شان نظر آ جائے تو وہ پھر شک سے پاک ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور جو شریک ٹھہراتے ہیں اور انہیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کو شریک ٹھہرایا یہ بھی مخلوق ہے، یہ کچھ نہیں بنا سکتے بلکہ یہ تو خود اسی ذات کریمہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ خود بتائیے کہ مخلوق سے بھلا کیا چاہے گی؟ ایک مخلوق دوسری مخلوق کی کیا کام آئے گی؟ مانگنا ہے تو اسی اپنے خالق حقیقی سے بندہ مانگے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اور مشرکین کے انجام کے بارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 اس میں یہ اعلان فرما دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود پکارے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں
تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پایا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے 2 رکوع مکمل ہوئے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ کہ خاک سے آدمی کی تخلیق ہوئی اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جوڑا بنا کے اس کی نسل کو آگے چلایا۔ پھر ہمیں گر بتایا گیا کہ ایک باہمی محبت، ایثار، رحم دلی یہ کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ پھر رنگوں اور زبانوں کا جو ایک متناسب حسین جو امتزاج ہے، اس سے ساری دنیا میں رنگ ہی رنگ بھرے ہوئے۔ پھر تیسری نشانی جو ہمیں بتائی گئی تھی، زمین کے مردہ ہونے کے بعد آسمان سے پانی نازل کر کے اس کو دوبارہ احیا کرنا، اسے زندہ کرنا۔ نظام زندگی کی بقا کا جو انحصار ہے، یہ تو قادر مطلق کی منشا پہ ہے۔ زمین، آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہیں، سب اسی خالق اور مالک کا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کامل رکھتے ہیں، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں ساری نشانیوں نے ہر طرف رب کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن جو اپنی خواہش کے پجاری ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ سکتے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، وہ پھر سوائے حجتیں ڈھونڈنے کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، یعنی اپنی صفات جو ہیں وہ اس میں ڈالے ہیں، اور یہ صفات ہر ایک کے اندر صلاحیتوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے ان صفات کو بار بار کھوجنے کا، ان پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ لوگ اپنے اندر موجود صلاحیتوں سے واقف ہو جائیں۔ تو جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے مالوں کو اللہ کریم کے بندوں کو، اللہ کریم کے مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب سود دولت پرستی جیسے گناہ شرک کو مہمیز دیتا ہے۔ مہمیز دینا کیا ہے؟ اس کا شوق بڑھاتا ہے، اس لیے یہ بھی شرک۔ اب عدم سے وجود میں لانا، پھر تخلیق کے نظام کو جاری رکھنا، مخلوقات کی زندگی کے لیے تمام وسائل مہیا کرنا، اور حیات و ممات کا نظام، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کمال ہے۔ کوئی اور ہستی، کوئی اور ذات یہ امور رادرین میں سے کوئی بھی امر سر انجام نہیں دے سکتی۔ اب اللہ کریم کی جو دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان کی مدد سے ہمیں اپنے رب کریم نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اپنے رب کو جاننا ہے، اسے پہچاننا ہے، اور یہی مقصود زندگی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔